حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم لنسائہ وانا خیرکم لنسائی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، یعنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اب اگر ایک شخص ہے 5 وقت کا نمازی ہے، صف اول میں آتا ہے، تکبیر اولا قضا نہیں ہوتی، اور نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، بیوی کے جو حقوق اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کے اوپر ڈالے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وہ حقوق ادا نہیں کرتا، ڈانٹتا پھٹکارتا ہے، بلا وجہ اس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے جیسے کہ کسی غلام باندی کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ پورا مسلمان نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافۃ کے اندر وہ داخل نہیں ہے جو یہ حرکت کرتا ہو، جو جب میراث تقسیم کرنے کا وقت آئے، کسی بڑے سے بڑے جاگیردار اور زمیندار اور سرمایہ دار کا انتقال ہو، شریعت نے کہا ہے کہ بیٹے بھی حقدار ہیں، بیٹیاں بھی حقدار ہیں، دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندر میراث تقسیم کرو۔ اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، صف اول میں حاضر ہوتا ہے، تکبیر اولا قضا نہیں ہوتی، تہجد پڑھتا ہے، جب میراث کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو بیٹیوں کو محروم کر دیتا ہے۔ ہوتا ہے بھائی، یہ نہیں ہوتا۔ پھر ہم کہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، پھر ہم کہیں کہ ہم اسلام میں پورے داخل ہو گئے۔ جن عورتوں کے حقوق تم نے پامال کیے ہوئے، جن عورتوں کے لیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ جو ارشاد فرمایا، جو آپ کی زبان مبارک ہے، آخری سانس آنے تک آپ کی زبان پر جو نصیحت جاری رہی وہ یہ جاری رہی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اللہ کے بندو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، ایک تو نماز کا پورا خیال رکھنا، دوسرا جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا بہت خیال رکھنا۔ ماتحت میں نوکر بھی آ گئے، بیوی بھی آ گئی، بچے بھی آ گئے، جاتے جاتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی۔ ہم میں سے ہر شخص گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے اور اس بات کا اندازہ کرے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا واقعی انصاف کر رہا ہے، کیا واقعی وہ حقوق ادا کر رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com